پھنستے پھنستے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ، اور جن کے دلوں میں وہ ہوگا ولا یشرک بعبادت ربہ، اگر ان کے دلوں کے اندر شرک خفی آ گیا، اب جوڑ کر میں عرض کروں گا، جس کے دل کے اندر شرک خفی آ گیا، خفی شرک کیا ہے؟ ریا دل کے اندر ہے کہ میرے فالوورز ہو جائے، فین ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میں بھی مانا جاؤں، میرا بھی کچھ ہو۔ آج کل چونکہ ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ، اس میں اپنا نام زبردست بنانے کی کوشش، اپنے کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش، یہ آ گیا تو یہ شرک خفی ہے۔ یہ آدمی سرکتے سرکتے دجال کا لقمہ بن چکا ہوگا، اور اس کو پتہ، یہ دین بھی کہہ رہا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا میں دجال کا ہوں، پتہ بھی نہیں ہوگا، بہت خطرہ ہے اس میں۔ شکلیں بہت ساری ہوں گی اس کی، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ کبھی گمراہی کی شکل دینی ہوتی ہے۔ یاد رکھو آپ ایک کام، تاجر کو جو شیطان آتا ہے نا، وہ تاجر بن کر آتا ہے یا کسٹمر بن کر، ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کو جو شیطان آتا ہے نا بٹکانے، وہ مولوی صاحب ہی ہوتا ہے، یعنی بن کر آتا ہے۔ اور کسی صوفی بزرگ کو جو شیطان آئے گا نا، وہ کوئی ذاکر و شاگل بن کر ہی آئے گا، کیونکہ اسی کے میل والی بات کرے گا، اور اسی انداز کے میل والی بات سے اس کو، یہ میں اپنا نہیں کہتا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ شیطان وہی اسی رنگ میں آتا ہے جس رنگ کا آدمی، مثال کے طور پر ایک بڑا دیندار آدمی ہے تو شیطان اس کو شراب کی بوتل لے کے آئے گا، اس کو کوئی عورت آئے گی کہے گا تس بلائے لگے میری پوک، ہے نا؟ اور زنن تش پرا زیادہ کان بس تو نیرو گژھو ونکس دکان گومت یل کتھ تامت 5 نماز ین تمن اتھی روزان ایک نہ یہ سورہ کہف اتھی کہ میں آج کورمت درکاک نتائز پت نیرن تم لبو من تم نیرن دسو من جود کڑنا تک جود کڑتا تک ناو تم سند لکھت سہ نیر کم سے، اس کا مطلب یہ دجال کے فتنے میں پھنس چکے ہیں۔ اب ایک طریقے کا فتنہ ہے، دوسرے طریقے کا فتنہ ہے، لیکن پھنس چکے ہوں گے۔ کوئی اس طرح دجال کے فتنے میں ہوگا، اٹھے گا دین کے ممبر پر، ساری امت کو کافر بنا دے گا، ساری امت کو لڑائے گا۔ مسجد میں لوگ نماز کے لیے آئیں گے، وہ ایک دوسرے کا سر اڑا دیں گے۔ اب جو بھی لوگ مزید آئیں گے مسجدوں میں، وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، تماشا دیکھنے آئیں گے، آج کا استولن کا لیر۔ تو دجال نے ان سب کو اسی نام سے ختم کر، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، لیکن پورے 7 چکروں میں فلم سامنے رکھے گا، گھر والوں کو کہے گا زیارت کرو، حضور کے روزے پہ جائے گا سلام کرنے، نہ سلام کرے گا، نہ استحضار ہوگا، نہ یہ پتا ہوگا کہ جہاں جبریل پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہاں سامنے ہو کر کے فلم بنائے گا، اور کہے گا گھر میں کہ میں عمرہ کرنے گیا تھا، پھر آ کر کے ذبح کرے گا جانور بھی، لوگوں کو گوشت بھی کھلائے گا، الحمدللہ عمرہ کرے تھا آئے، لیکن وہ دجال کے فتنے میں پھنس چکا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور سیلفی کھینچے گا، یت کعبس 1,04,000 نبیو کم و بیش طواف کور، تت بیئی پنہ گھر واجن تھائی فکس پہ نر، اور پتہ تل تت سیلفی، جیسے کہ وہ کہیں کسی گلمرگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اس کا احساس ہی نہیں کہ میں تھر پت کن تھومت خدائے سن۔ اب یہ سب دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ گیا کدھر؟ حج اور عمرہ کرنے، اور گیا کس کی گود میں؟ دجال کی گود میں، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چپل ایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور موبائل ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، اور مواجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ میں نے نشان دی ابھی تک نہیں کی درسوں میں، کبھی نہیں، لیکن یہ کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ اسمز آسنواری یہ حاجس نیرن، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فوٹو کھینچے گا، شیئر کرے گا، کبھی احرام میں فوٹو، کبھی پتہ نہیں عربیوں کا وہ بڑا کوشر فکر بوش مین پڑھن تو ژکا تھومت گنڈت فوٹو آج میں تلن۔ فتنے اندر 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 اندر، پتہ ہی نہیں ہو، پتہ بھی نہیں پتہ